بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس گھر کو اگر فالو کرنا ہے تو آئیں بتا دو۔ قرآن بتا رہا ہے اس گھر نے کیا کیا، کچھ خصوصیات ہیں قرآن اس گھر کی ڈیفائن کر رہا ہے۔ سورہ انسان جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کی شان کے لیے نازل ہوا، پروردگار اس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ انسان کی آیت نمبر 7 سے لے کے غالباً 10 تک چند خصوصیات ہیں، کچھ ایٹریبیوٹس ہیں اس فیملی کی جو پروردگار ہمیں بتا رہا ہے، اس کو فالو کریں۔ یوفون بالنذر، یہ نذر کرتے ہیں۔ کس کی نذر کرتے ہیں؟ آپ کو واقعہ تو ہوگا، آپ تو علماء جو جسارت کے ساتھ اس میں بیٹھے ہوئے آپ جانتے ہیں کس چیز کی نذر کی تھی انہوں نے۔ امام حسین علیہ السلام مریض ہو گئے تو کہ ٹھیک ہو جائیں تو روزے کی نذر کریں گے۔ خوب نذر کرنا بری بات نہیں ہے، خوب جب یہ گھر کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور نذر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب نذر کر لیں تو دوائی نہیں کریں، نہیں، یہ خود سکھاتے ہیں کہ دوائی کرنی ہے، ڈاکٹر پہ جانا ہے خوب، مگر نظر مانے یہ اعتقادات میں سے ہے۔ انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ ہم روزے رکھیں گے ٹھیک ہو جائے، کہا یہ نظر کرتے ہیں اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں۔ جو نظر مانی تو اس کو ادا کیا انہوں نے، اور اس دن جس دن سرخی پھیلے گی یعنی قیامت ہوگی اس کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت عزیزان محترم، ہم نے اہل بیت کو جو حصہ لیا ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن ہم نے اہل بیت کی معرفت کو صرف نظر ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اہل بیت کیا، غازی عباس کے علم پہ جائیں گے منت مان لیں، وہ تو دیں گے، کسی کی بھی نظر مان لیں، فلانی کہانی پڑھ لیں، جو ہے ہمارے یہاں ہمارا رواج، یہ ہو جائے، وہ تو بہت بری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا صرف یہی اسی کام کے لیے اہل بیت کو پروردگار نے اتارا، یا ان کو فالو کرنا تھا، ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آنا تھا؟ عزیزان محترم، آیت اللہ تحریر حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت الہی سے امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو رحمت الہی میں قرار دو، اس کے سینٹر میں، اور قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو۔ یہ ہے رحمت الہی میں قرار دینا۔ میں رحمت الہی چاہتا ہوں مگر میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہا اور پھر میں امید رکھ رہا ہوں۔ کیسی امید؟ پھر اصل جھوٹی امید ہے۔ کوشش تو کروں میں، یہاں اگر میں اہل بیت سے نظر مانتا ہوں، منت مانتا ہوں، خوب میں ان کے اعتقادات کو دیکھوں، ان کی دعاؤں کو دیکھوں، ان کی مناجات کو دیکھوں، ان کے بیہیویئرز کو دیکھوں، وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہیں پر میں آپ کو ایک نظر عطا کرتا ہوں، آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے ہمیں بتائی، اور یقیناً بندہ حقیر تو بہت اعتقاد رکھتا ہے، اس نظر کو ہمیشہ مانتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ بہت جلدی پوری ہوتی ہے۔ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وہ نظر ہے۔ درود بھیج دے محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ کبھی ہمارے استاد نے کہا کہ مشکل ہو، پریشانی ہو تو بی بی کا جو ڈیجٹ ہے، عدد ہے، وہ 69 ہے۔ تو آپ اپنے حساب سے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا کام ہے مشکل ہے، $69 69 یورو 6090 جو بھی آپ کی، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کی کرنسی ہے اس کی منت مان لیں۔ بی بی سے توسل کریں کہ بی بی میرا یہ کام ہو جائے، میں یہ نظر دوں گا۔ نظر کس کو دینی ہے یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، دینی صرف سید کو ہے۔ وہ اب ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، یہ اب آپ سادات ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو وہ نظر سید کو دینی ہے۔ خوب یہ بہت کارآمد مجرب نظر ہے کہ انسان کسی مشکل میں، پریشانی میں پھنس جائے۔ اصل دیکھیں، اصل ہدف اہل بیت سے نظر یا منت ماننے کا ہدف یہ تھا کہ ہم ان سے جڑے رہے۔ خدا کے لیے کسی کام کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اصل یہ تھا کہ انسان ان سے جڑا رہے، کسی بہانے سے جڑے رہے۔ میں کتنے ایسے خاندان، فیملی کو جانتا ہوں کہ شاید وہ ظاہراً بہت زیادہ مذہب کے ریچولز کو ادا نہیں کرتے، مگر معجزے، اعتقاد، دعا ان پر اتنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم گھر میں جمع ہو بیٹھ کر مولا کائنات کی نظر دیتے ہیں۔ چلیں کسی طریقے سے گھر سے جڑے تو ہوئے ہیں، تھوڑا سا جڑا رہنا انہیں گناہوں سے بچا دے گا۔ وہ پہلی چیز انہوں نے نظر کی۔ دوسری چیز، یہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے روایت ہے کہ جب روز محشر آئیں گی سب نگاہیں جھک جائیں گی، سب نگاہیں جھک جائیں گی، اور سب سے پہلے اپنے والد کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ جنت ان کے لیے انتظار کر رہی ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ
اس دن کا خوف رکھتے ہیں. یہ خوف میری زندگی میں کہاں ہے؟ قیامت کا جو خوف ہے. آپ کو پتا ہے 5 ہمارے اصول دین ہیں، اس میں سے پہلا توحید ہے، دوسرا عدالت ہے، تیسرا ہے نبوت، چوتھا امامت، 5واں قیامت ہے. یعنی قیامت پر ایمان لے. کیوں قیامت پر؟ کیونکہ قیامت پر جو ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی بہتر ہے، اور جو شخص قیامت پہ ایمان نہ رکھتا ہو وہ حرام لقمہ، جھوٹ، چوری، دھوکہ، ایمان ہی نہیں ہے قیامت پہ. لیکن جس کو قیامت پر ایمان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا، وہ کہے گا خدا کا خوف کرو، مجھے ایک دن جواب دینا ہے خدا کی بات. دنیا میں ایک دھرم یا ایک چھوٹا سا بھی کوئی بھی آپ اس کو کوانٹٹی کہہ لیں، سکہ اگر کسی کا کھایا ہوا ہے قیامت میں وہ ریٹرن کرنا پڑے گا، اور وہاں شاید وہ میرے پاس سکہ نہیں ہوگا. تو بہتر ہے یہاں انسان اپنے معاملات ادا کر کے جائے. عزیزان محترم، اولاد کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ بولے میری اولاد، آج کل اولاد نہیں پتا کہ آپ کے لیے میرے لیے کچھ کرے گی. خود کر کے جائیں جو کر کے جانا ہے. آپ اپنی حساب سے اپنے پیسوں سے خود نیک کام کر کے جائیں. اولاد پتہ نہیں نیک کام کرے نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ غلط کام میں لگے تو اس کا اور گناہ آپ کو ملنا ہے، مجھے بھی ملنا ہے جو بھی یہ کام کرے گا. قیامت شناسی، قیامت کا مفہوم بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آج قیامت ہی تو نہیں ہے ہماری زندگی میں جو آج ہم مشکلات کا شکار ہیں. آج کیوں ہم ایک دوسرے سے تھوڑی تھوڑی باتوں سے ناراض ہیں؟ بھائی بہن سے ناراض ہے، کئی سالوں سے بھائی بھائی سے ملتا نہیں ہے، کئی عرصے سے جو ہے وہ میاں بیوی ذرا سی بات پہ اتنی شدید ناراضگی ہو جاتی ہے کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. ساس سے کوئی ناراض ہے، نند سے، کتنی چیزوں میں ذرا سی بات پہ. کبھی کھانے میں نمک کم زیادہ ہو جائے تو ناراض ہو جاتا ہے آدمی، کھانا دیر سے لگے تو ناراض ہو جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں ہماری ناراضگیاں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ کس چیزوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، انسان جس چیز سے جتنی محبت کرتا ہے وہی چیز قیامت میں ظہور کرے گی. اب آپ جس سے جتنی محبت کرتے رہیں گے، ایمان کے درجے ہیں، تقوی کے درجے ہیں. عزیزان محترم، پہلا درجہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے، واجب. باقی درجات کچھ ایسے ہیں کہ وہاں غیر خدا دل میں بالکل نہ ہو، کیونکہ جتنا غیر خدا ہوگا خدا نہیں ہوگا، اور جتنا خدا ہوگا اتنا ہر وقت ہر انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے بولا میں خدا کو کہاں سے لاؤں. خدا ہر جگہ ہے، انبیاء اولیاء کی ارواح ہر جگہ ہیں. آپ اپنے آپ کو پاک کریں، وہ ہر جگہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کے لیے محتاجی نہیں ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ نماز وقت کا انتظار کروں. نہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا یعنی انسان پلٹ گیا خدا کی طرف. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو قیامت کی طرف متوجہ کروں. عزیزان محترم، بیان ہوتا ہے حدیث میں کہ رسول خدا آئے، دیکھا حضرت سیدہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے. حضرت سیدہ قیامت کا منظر؟ کہاں بابا اس دن سب اریاں ہوں گے، یعنی انسان ظاہر ہے، انسان ہر چیز واضح ہوگی، ظاہر ہوگی، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی وہاں پہ. یہاں تو میں نے چھپایا ہوا ہے آپ کو، گاڑی رکھ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے، ایسے ہے نا، مطلب استغفر اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، یعنی یہ سب بول بول کے میں نے چھپایا ہوا ہے آپ کو. توبہ توبہ استغفر، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اکیلے میں کیا کر رہا ہوں میں؟ وہاں نہیں ہے، وہاں سب ظاہر ہے. تبھی میرا چوتھا امام دعاؤں میں مناجات میں کہتا ہے پروردگار مجھے اس دنیا سے زیادہ اس دنیا میں تیری ستاریت کی ضرورت ہے، تو مجھے وہاں چھپا، یہاں تو خوب، وہاں مجھے پناہ دے، وہاں سب ہو رہے ہیں. تو ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور رسول خدا کو سلام دیا اور کہا خدا نے حضرت سیدہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہو، ان کے چاہنے والوں کو ہم قیامت میں نور کے حلیوں میں رکھیں گے، نور کے اندر گھیر کے رکھیں گے تاکہ ان کی چیزیں ظاہر نہ ہو. عزیزان محترم، کتنی محبت ہے ان کو اپنے ماننے والوں سے، کتنی روایات ہیں اور کتنی روایات ہیں. میں یہی کہ بی بی کو کتنی محبت ہے امام حسین کے عزاداروں سے، کہ جب امام حسین نے ایک اور دفعہ، پہلی دفعہ جب روزہ رکھا اور ہدیے دیے گئے، رسول خدا نے ہدیہ دیا، مولا کائنات نے، امام حسن نے، تو بی بی نے جو ہدیہ دیا، عجیب ہے روایات کے جملے، حدیث بہت طولانی ہے. بی بی نے کہا کہ میں جب تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. یعنی اگر میں دوسری زاویے سے، اینگل سے دیکھوں تو میں کیوں اتنی غلطیاں کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے میری بیوی جنت کے دروازے پر کھڑی رہے؟ کیوں کر رہا ہوں؟
دنیا تو ایک فلیش لائٹ ہے، ختم ہو جائے گی، ایک دم جھٹکا ہے۔ عزادارہ نے خوب قیامت کو دیکھیں جیسے انہوں نے دیکھا ہے، اپنے وجود سے ظہور دیں اس ذات کو، کہ جیسے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ہر نماز کے وقت ایک الگ نور تھا جو گھر سے بلند ہو رہا تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ خدا سے محبت اور خدا کی عبادت۔ میری زندگی میں دیکھیں یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو پریکٹیکلی تھوڑا بہتر کروں۔ بہتر ہے، اچھا ہے، الحمدللہ، ایسا نہیں کہ آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں تھوڑا ایک سٹیپ آگے جاؤں، تھوڑا سا اور آگے جاؤں۔ قرآن کی آیتیں آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، حالانکہ خود ان کو کھانے کی ضرورت تھی، یعنی خود کو کھانا کھانا تھا مگر انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ عزیزان، ہم اپنی زندگی میں کتنا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہر انسان تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، میں کہوں میری ضروریات تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال مجھے اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ، اور مومن کے لیے ایک دوسرے کے لیے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اپنے لیے تو میں بہت اچھا پسند کروں اور اپنے بھائی کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں، اس کے لیے تھوڑا سستا والا لے، کوئی نہیں۔ پریکٹیکلی میں کہوں، مسجدوں میں بہت دعوے دار بنتا ہوں اہل بیت کا ماننے والا۔ ادھر دیکھیں کیا تھا کہ شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، کہا مسافر ہوں، زیادہ سفر چاہیے، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، لباس بھی چاہیے۔ رسول خدا نے کہا گھر جاؤ، اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا۔ وہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی حاجت کو بیان کیا، بی بی نے کپڑا تھا دیا، کہا میری اس سے ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو پھر بی بی گئی، پھر وہ گلو بند جو ہار تھا وہ لا کر اسے دے دیا۔ وہ لیا، وہ مسجد آیا واپس، اس نے کہا کہ یہ کوئی مجھ سے لے لے اور مجھے جو ضرورت ہے، تو یقیناً غالباً حضرت عمار تھے، انہوں نے رسول خدا سے اجازت لی، کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ خرید لوں اور اسے جو چاہیے میں دے دوں، اور اسے وہ سب دے دیا۔ ہار واپس لیا، غلام کو دیا، غلام کو کہا رسول خدا کی خدمت میں جاؤ، کہا کہ یہ میں ہار واپس آپ کو دیتا ہوں اور یہ غلام بھی آپ کو دیتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر اور جاؤ اور یہ جا کر ان کو دے دو۔ اس نے وہاں جا کر دیا، بی بی نے ہار واپس لیا، غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ یعنی ایک ہار نے بھوکے کو کھانا کھلایا، مسافر کو لباس پہنایا، اس کو زیادہ سفر دیا، غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے تھا، خدا کے لیے تھا۔ خوف نہیں ہے کوئی چیز جائے گی تو کم ہوگی، یہاں تو یہی خوف ہے نا، یہاں سے کچھ نکلے گا جیب سے تو کم ہو جائے گا، اور اگر دیا ہے تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے دیا ہے، بتائیں بھائی لوگوں کو میں نے اتنی نظر و نیاز دی ہے۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا، کیونکہ ہم گرفتار ہیں ان چیزوں میں، یعنی اگر دے بھی رہا ہوں تو دکھا کے دے رہا ہوں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن، ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خوبیاں بیان کر رہا ہوں آپ کو ان گھر کی، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود کو ضرورت تھی مگر کھلایا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا ہے مگر صرف اللہ کی خاطر، نہ تم سے شکریہ کی خاطر یا جزا کی خاطر۔ تم سے شکریہ نہیں چاہیے، نہ تم سے کوئی ریٹرن چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی نیکی کی ہے تو 10-15 لوگوں کو تو پتہ ہونی چاہیے، لیکن روایات دونوں ہیں کہ بعض اوقات کوئی بھی نیکی کرو دکھا کے بھی کرو تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، اور لیکن نیکی ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہاں تو ہمارا اپنا اصول ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب وہ مجلس پڑھے تھے، ان کو تو میں نہیں سکھایا تھا، کیا وہ مجلس ہمارا۔ آپ شیخ عباس کمی آپ کو مفاتیح الجناح جو آج ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، اب تو اپلیکیشن موبائل پہ بھی آ گئی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ان کے والد محترم بیان ہوا کہ وہ کہیں گئے پروگرام میں، مجلس میں تھی، مسجد میں یہ شخص مجلس پڑھ رہا تھا، واپس آئے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا کتنی زبردست مجلس پڑھ رہا تھا، وہ کتنی اچھی سپیچ تھی، کاش تم بھی ایسی پڑھتے۔ تو وہ جس کتاب سے مجلس پڑھا تھا وہ شیخ عباس کمی کی کتاب تھی، ہاتھ میں لے کے،
یہ نہیں کہا کہ والد صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری کتاب سے مجلس پڑھا ہے. کہا بابا میرے لیے دعا کریں. یہی وجہ تھی کہ جو بیان ہوتا ہے قزوین کے طالب علم کہ ہم سخت سردی کی رات میں مشہد میں جب ہم صبح جاتے تھے تو خوب اندھیرا ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ لگتا تھا ہمیں دیوار کو پکڑ پکڑ کر حرم جانے میں فجر سے پہلے. ایک شب ہم نے دیکھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر کوئی دور سے آ رہا ہے اور اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے. جیسی قریب آئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے اور جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وجود سے ایک نور نکلتا ہے. یعنی انسان اس مقام پر پہنچ سکتا. مگر میں تو بے حوصلہ ہوں، تو میں تو کوئی نیکی کروں تو یہ معیارات ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں. دیکھیں بدن میرا بڑا ہو گیا، میں بچہ تھا بڑا ہو گیا. آج کل تو فیس بک پہ 10 ایئر چیلنج اور کسی نے لگایا ہوا ہے، پہلے ایسا تھا. ویسے فیس بک بزی رکھتا ہے ویسے ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نا کہ ان کو فارغ نہیں کرو، یہ رہیں. اپنے وجود کو دیکھیں آپ، میں پہلے تھا ابھی میں کیا ہو گیا ہوں، میں بڑا ہو رہا ہوں، میں تبدیل ہو رہا ہوں. شاید ظاہری طور پر چیزیں بھی حاصل کر رہا ہوں، دنیاوی سٹیٹس بھی مل رہے ہیں مجھے، لیکن مانوی طور پر کہاں ہوں؟ باطنی طور پر کتنا بڑا ہوا ہوں میں ابھی تک؟ میرا اندر، میری روح، میرا سول کائنات میں اس ٹائم کہاں ہے؟ کس مقام پر ہے معرفت کے؟ کیا میں پہچانتا ہوں خدا کو؟ خدا کتنا ہے میرے نزدیک؟ آیت اللہ عثمان بہچر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے. کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا آدمی. آپ کو پتا ہے سڑکوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوں، وہ یہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ لگے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں تو آپ کبھی سگنل بریک نہیں کریں گے، سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لائٹ پڑے گی، پیسے دینے پڑیں گے. اور جو خدا کا کیمرہ ہر وقت آن ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لائٹ نہیں پڑ رہی. کیوں نہیں پڑ رہی؟ کہ خدا نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی. اگر ایک ایک لمحے پر اوپر سے کچھ پڑھنا شروع ہو جائے آدمی کو، مگر نہیں پڑھتا جانے مطلب. لیکن جسے خدا پسند کرتا ہے خدا اسے نہیں چھوڑتا. جن سے خدا محبت کرتا ہے اسے اٹینشن دیتا رہتا ہے. یہ یاد رکھیے، زندگی میں جو مشکلات ہیں عزیزان محترم، یہ مشکلات خدا کی طرف سے لطف ہے. یہ یاد رکھیے گا. خدا نہیں چاہتا کہ میں غافل ہو جاؤں، خدا نہیں چاہتا. مجھے دعائیں کرتا ہوں پروردگار یہ عطا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ایسے دولت دے دے، بزنس دے دے، آفس دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے. شاید یہ سب مل جائے میں خدا سے غافل ہو جاؤں. اب ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. عزیزان محترم، یہ دنیا 60-70 سال کی زندگی ایک بلبلہ ہے، یہ ایک دم پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ جو زندگی ہے ہم فیہا خالدون ہے. وہاں کھڑے ہو کہ کیوں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنی معتبر خاتون ہے کہ اس قرآن ان کو بہترین خاتون یاد کرتا ہے، اپنے بیٹے نبی خدا حضرت عیسیٰ کے خواب میں آئیں اور کہا کہ آپ اگر دنیا میں دوبارہ آئیں تو کیا چاہیں گی؟ کہا میں گرم دنوں میں روزے اور سخت سردی کی راتوں میں عبادت. کیوں؟ میں کیوں نہیں پہچان رہا؟ کیونکہ میں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا.